الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ آئین قادیانیت کتاب کا ہم مطالعہ کر رہے تھے اور اس میں ہماری اب یہاں گفتگو پہنچی، شاید اس کا کچھ اعادہ بھی ہو جائے۔ سوال نمبر 2 یہ تھا کہ ایمان کی تعریف کریں، ضروریات دین کس کو کہتے ہیں، کفر کا کیا معنی ہے، کفر دون کفر کسے کہتے ہیں، نیز کافر، ملحد، مرتد، زندیق، منافق، ہر ایک کی تعریف کریں اور بتائیں کہ قادیانی کس زمرے میں داخل ہے۔ لزوم کفر اور التزام کفر کو واضح کرتے ہوئے مرزائیوں کے سوالات کا جوابات دیں، یا اس دعوے کا جواب دیں کہ قادیانیوں کی تکفیر کرنے والوں نے آپس میں بھی ایک دوسرے کی تکفیر کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ اس کو آہستہ آہستہ کھولتے ہیں۔ ایمان کی تعریف سب سے پہلے، لفظ ایمان امن سے مشتق ہے، امن اور امانت سے۔ لغت میں مشتق کا مطلب اس سے نکالا گیا ہے۔ لغت میں ایمان ایسی خبر کی تصدیق کو کہتے ہیں، یعنی کوئی خبر ہمیں ملی، اس کی ہم نے تصدیق کر دی، ہم نے اس کو سچ مان لیا، سچ کہا کہ ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ کہ جس خبر کا ہم نے مشاہدہ نہ کیا ہو، ہم نے آنکھوں سے نہیں دیکھا، محض مخبر کی امانت اور صداقت کے بھروسے اور اعتماد پر اس کو تسلیم کر لیا کہ جس شخص نے بتایا ہم وہ مخبر ہے، خبر دینے والا، ہم جانتے ہیں کہ امانت دار ہے، یہ سچا ہے، امین اور صادق ہے، تو اس کے بھروسے پر اور اعتماد پہ اس بات کو ہم نے مان لیا۔ اور اصطلاح شریعت میں انبیاء کرام علیہ السلام پر اعتماد اور بھروسہ کر کے احکام خداوندی اور غیب کی خبروں کی تصدیق کو ایمان کہتے ہیں۔ مثلا فرشتوں کو بغیر دیکھے محض نبی اور رسول کے اعتماد پر ماننے کا نام ایمان ہے، فرشتے ان کے کہنے پر مان لیا ہم نے۔ اور مرتے وقت فرشتوں کو اپنی آنکھ سے دیکھ کر ماننا یہ ایمان نہیں ہے، اس لیے اس وقت یہ کہہ دیا جائے گا اب معتبر نہیں تمہارا ایمان۔ فرعون نے ڈوبتے ہوئے کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لایا، تو اللہ نے آگے فرمایا قرآن میں کہ الآن، اب تو دیکھ لیا تم نے، وقت ختم ہو گیا، تو بغیر دیکھے ہوئے ماننا تھا، کیونکہ یہ ماننا اپنے مشاہدے پر مبنی، آنکھوں سے دیکھ لے تو ہر ایک مانے گا، پھر وہ ماننا کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد اور بھروسے پر نہیں، ان پر بھروسہ کر کے مانتے تو مسلمان ہوتے۔ واضح ہو کہ فقط یقینی علم کا نام ایمان نہیں ہے، بلکہ اپنے ارادے اور دل سے اس کو ماننا بھی ضروری ہے، جس کو تسلیم کہتے ہیں۔ انقیاد کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی اپنے آپ کو جھکا کے مان لینا، یہ کہ مجھے یقین ہوگا کہ اللہ ایک ہے، لیکن اپنے دل سے اور ارادے سے میں نہیں مانتا ہوں، وہ بھی ضروری ہے، یعنی سرنڈر کرنا بھی ضروری ہے، سبمٹ کرنا بھی ضروری ہے۔ مطلب یہ کہ آپ نے دیکھا کہ میرا خیال تھا کہ یہ نہیں ہوگا، آپ نے کہا کہ کبھی بھی ہو ہی نہیں سکتا، یہ کام نہیں ہوگا، ہو گیا، آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے ہو گیا، تو یہ آپ نے مان لیا کہ ہو گیا ہے، لیکن دل اور دماغ سے اس کو قبول یوں نہیں کیا کہ وہ ابھی بھی آپ اس کے حساب سے منفی ہیں یا کچھ اس کے بارے میں تکدر رکھتے ہیں، یہ قبول کر لینا۔ اس موضوع پر حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اکفار الملحدین لاجواب کتاب ہے، ہاں یہ حصہ ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن اچھا ہے یادہ ہو جائے، اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا۔ مولانا محمد ادریس کانلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی سے اقتصاب کیا، دیکھیے احتساب قادیانیت جلد 2۔ ضروریات دین کی تعریف، اب یہ بہت اہم نقطہ ہے جو پہلے بیان ہوا ہے اور موضوعات اور موقعوں پر بھی ہوا ہے، لیکن یہ اہم چیز ہے۔ ضروریات دین کیا ہے؟ اصطلاح شریعت میں ان قطعی اور یقینی امور کو کہا جاتا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بطریق تواتر، یعنی ریکرنٹ ماسلی ٹرانسمیٹڈ، قطعی طور پر ثابت ہوں اور حد تواتر کو پہنچے ہوں، یعنی شہرت عام کو پہنچ چکے، یعنی ہر ایک کو پتا ہو، بلکہ بعض اوقات غیر مسلموں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ اسلام میں یہ ہوتا ہے، یہ ان کا طریقہ، یہ ان کا کام ہے۔ تو جو چیز اتنی قطعیت سے ثابت ہو کہ جس میں آپ کبھی شک نہ کر سکیں، کہ عام طور پر مسلمان ان امور کو جانتے ہیں، ایمان اور اسلام کے لیے ان امور کا تسلیم کرنا ضروری ہے، لازم ہے، ماننا ضروری ہے۔ تو تعویل وہاں کریں گے، یعنی آپ کہیں گے نہیں ان کو ایکسکیوز دے سکتے ہیں جہاں کوئی اشتباہ ہو ان چیزوں میں کہ جن میں شک ہے، وہاں تعویل کر سکتے ہیں، اوہ یہ شاید ایسا سمجھے ہو، لیکن جو چیز قطعیت سے ثابت ہو جائے، مضبوطی سے پختہ ثابت ہو چکی ہو، اس کو کسی صورت میں رد کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جہاں کہیں اشتباہ ہو جائے، شک ہو جائے، یا قواعد عربیت اور قواعد شریعت میں اس کی گنجائش ہو کہ اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا تھا، یہ بھی ہو سکتا تھا،
ہم نے غلطی سے یہ سمجھ لیا، ہمیں اندازہ نہیں تھا، ہماری تعلیم نہیں تھی، ذہن اس طرف نہیں گیا. اس کی گنجائش ہے، یعنی ایک سے زیادہ انٹرپریٹیشن ہو سکتی تھی، تو وہاں تعویل کی جا سکتی ہے. تعویل کے نتیجے میں اس کی گنجائش دے دی جائے گی کہ چلو ٹھیک ہے اس نے ایسا سمجھا ہوگا شاید. لیکن جہاں اس کا احتمال ہی نہ ہو، جو پاسبلٹی نہ ہو، ایک ہی معنی سیدھے سیدھے سمجھ میں آ رہے، اس میں کوئی اپنی طرف سے تعویل کھینچا تانی کر کے کرے گا تو وہ بالکل جائز نہیں. تو اب وہ تعویل کتاب و سنت اور اجماع امت کے خلاف نہ ہو، یہ کہ امت نے طے کر لیا کہ اللہ ایک ہے مثلا، اور اس کے سارے ایٹریبیوٹس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، یہ طے ہو گیا، امت نے اتفاق کر لیا اس پر، بس اس کے بعد اس سے عدول نہیں کر سکتے، ادھر ادھر نہیں ہو سکتے. جو حکم شرعی ایسی دلیل سے ثابت ہو جو قطعی ثبوت اور قطعی دلالات بھی ہو، اس میں تعویل معتبر نہیں ہوتی، بلکہ ایسے امور میں تعویل کرنا انکار کے ہم مانی. ابھی تھوڑی سی اصطلاحات آ گئی ہیں، اس کو ہم حالانکہ اصول الفقہ میں کئی دفعہ پہلے پڑھا چکے ہیں، لیکن یہاں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیا تو شاید مناسب ہو. دیکھیے جتنے بھی ایویڈنس آئیں گے آپ کے پاس، جتنی بھی دلیل، اس کو دلیل کہتے ہیں، جتنے بھی ایویڈنس آئیں گے وہ دو طرح کے ہوں گے، یا تو وہ قطعی ہوں گے یا ظنی ہوں گے. قطعی کا مطلب یہ ہے کہ وہ حتمی ہے، یقینی ہے، اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ڈیفینیٹلی ہوا ہے. اور ظنی کا مطلب یہ ون وا سے، اس کو اردو میں ہم ظنی کہتے ہیں ورنہ عربی میں ون نہیں. تو ظنی جو ہوں گے ان کی، یعنی جو قطعی ثبوت میں نہیں ہے اس کے مخالف کیا ہوں گے؟ ظنی ثبوت، کہ جس میں شک ہو سکتا ہے، یقین نہیں ہے، 100% نہیں ہے، پاسبلٹیز ہیں کم اور زیادہ کہ اس کے پھر مختلف درجے ہیں. صحیح ہے؟ تو ایک تو قطعی ثبوت ہو گئے اور ایک ہے قطعی دلالہ. یہ دو چیزیں، ہمیں دونوں چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. اس کی میں مثال سے سمجھاؤں گا تو بات واضح ہو جائے گی. قطعی ثبوت یہ ہے کہ یہ بات ہر حالت میں ہمیں یقین ہو گیا کہ اللہ ہی نے فرمائی، یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، وہ ایویڈنس کنفرم ہو گیا، یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ اللہ ہی نے کہا ہے. تو کیسے پتہ چلے گا؟ اس آپ سب جانتے ہیں، صرف قرآن کی آیات ایسی ہیں جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ یہ اللہ ہی نے فرمائی ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں. غیر مسلم شک کر سکتا ہے، ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ ہے؟ اتنے لوگوں نے کہہ دیا ہے، اتنے لوگوں نے اس کو یاد کر کے اپنے زمانے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہزاروں صحابہ نے سن کے اپنے تابعین کو، ان کے شاگردوں کو، اور تک امت میں اس وقت لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے اس کو یاد کیا سینہ بسینہ. تو ہر حالت میں قرآن کی ہر آیت جس طریقے سے امت میں پھیلی ہے یہ قطعی ہے. قطعی کا مطلب ڈیفینیٹو ہے، اس میں بالکل ایبسلوٹ ٹرمز میں یہ ہمیں معلوم ہے کہ یہی قرآن ہے، اس میں اتنا سا بھی شک نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ ماسلی ٹرانسمیٹڈ ہے. تو اس کا ثبوت کہ یہ اللہ کا کلام ہے یہ قطعی ہے. اس کے مقابلے میں ظنی ہوتا ہے، ظنی جس میں تھوڑا سا چانس ہو کہ یہ ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی. اب اس کی پھر ڈفرنٹ گریڈیشن ہو جائیں گی جتنی زیادہ مضبوط دلیل ہوگی. اور یہ خالی قرآن کے یا دینی حوالے سے نہیں، دنیا کے ہر قانون میں یہ ہوتا ہے. ہر قانون میں اسی طریقے سے ثبوت کو دیکھا جاتا ہے کہ کیا وہ ڈیفینیٹو ہے یا اس میں مور دین ون پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. اس کو ڈیفینیٹو کہتے ہیں، اس کو اسپیکولیٹو کہتے ہیں کہ اس میں چانس ہے، یقینی نہیں ہے، پاسبلٹیز ہیں. اس سے ایک ہی بات سمجھ میں آ رہی، اس سے تو پہلی تو ایک چیز یہ ہو گئی، یہ قطعی ثبوت ہونا کہ اس کا ایویڈنس کنفرم ہو جائے، اس کی ٹرانسمیشن کنفرم ہو جائے کہ اللہ کی طرف سے آئیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ڈیفینیٹلی آئیے مثلا. اس کے مقابلے میں دلالت ہوتی ہے. دلالت کا مطلب یہ کہ اس کا جو معنی ہے وہ بھی متعین ہو گیا کہ نہیں. کہا جا رہا ہے کھڑے ہو جاؤ، اب کھڑے ہو جانے کا کیا مطلب ہے؟ ایک بندہ جس کی طرف اشارہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو کہا جائے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ کھڑے ہو جاؤ. اسی طریقے سے کہا جائے کہ یعنی ایسا کوئی جملہ بولا جائے کہ جس میں یہ واضح نہ ہو رہا، ہلیے، مثلا کسی کے ذرا ہلیے. اب آپ نے یہ سن لیا، آپ کو کہیں لکھا ہوا مل گیا، کیا مطلب ہے ہلنے کا؟ مطلب کیا کہہ رہا ہے؟ اگر تو کھڑے ہوئے ایک شخص سے کہہ رہا ہے ہلنے کا، اس کا مطلب ہے تھوڑا آگے بڑھ جاؤ. کوئی بیٹھا ہوا آدمی تھا اور اس کے سامنے کھانے کی کچھ چیزیں تھی، دوسرے صاحب ذرا دور تھے، انہوں نے کہا کہ ہلیے، مطلب یہ کہ ذرا بڑھائیے کوئی چیز. کوئی صاحب بستر پہ بیگم صاحبہ کے ساتھ سو رہے تھے اور ذرا جگہ اس طرف کم تھی، ذرا ہلیے، مطلب تھوڑا سا ادھر، ذرا گر رہا ہوں نیچے.
کچھ بھی اس طرح کے معنی ہو سکتے ہیں نا. ہلیے کہنے کے بہت مختلف علاقوں میں مختلف زبانوں میں مختلف انداز سے اسی چیز کو سمجھا جائے گا ایک ہی لفظ کو. تو ایک سے زیادہ معنی ہو سکتے ہیں, تو یہ ضمنی ہو گیا. تو جہاں ایک ہی معنی خالی ہو سکتے ہوں اس کو کہتے ہیں اس کی دلالت بھی ہے, یعنی یہ جو بات اس جملے سے سمجھ میں آ رہی ہے, اس لفظ سے سمجھ میں آ رہی ہے, وہ ایک ہی ہے, دو نہیں ہو سکتی, تیسری نہیں ہے, بس ایک ہی ہے. میں کہوں کہ ایک بندہ آیا, تو ایک بندے کا مطلب ایک ہی ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ایک بندہ آیا آپ کہیں تو آپ کہیں شاید 5 آئے ہو, ایسے ہی ایک بول رہے ہیں اس کو. نہیں, ایسا نہیں ہوگا. جس موضوع پہ بات ہو رہی ہے اس میں کہا جائے کبھی میں وہاں بیٹھا انتظار کر رہا تھا کہ کوئی آیا کہ میری مدد کرے, پھر ایک اللہ کا بندہ آیا, تو آپ میں سے کسی کو شک ہوگا کہ ایک تھا, شاید آدھا آیا ہو, شاید 2 آئے ہو, شاید 5 آئے ہو. نہیں, یہ بالکل قطعی ہے, بالکل دلالت اس کی, یعنی جو جس مقصد کے لیے میں نے بولا وہ بات آپ کو ایگزیکٹلی ویسے ہی سمجھ میں آ گئی. قطعی ثبوت میں کیا ہوا کہ بس یہ پتا چلا کہ ایگزیکٹلی یہ بات ہے جو انہوں نے کہی ہے. اس کا مفہوم کیا ہے, اس کی دلالت کیا ہے, وہ ایک سے زیادہ ہو سکتی ہے. تو اب وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں قطعی ثبوت پیش کرتی ہیں دین میں؟ براڈلی اسپیکنگ, ایک قرآن مجید, اس کا ثبوت قطعی ہے. نمبر 2, حدیث متواترہ مشہورہ, ایسی حدیث جو اتنے لوگوں نے نیریٹ کر دی ہو کہ ان سب کا آپس میں گٹھ جوڑ کر لینے کی پاسبلٹی نہ ہو, یہ امکان ہی نہ ہو کہ ان سب نے مل کے گھڑ لی ہوگی. مثلا ہماری آنکھوں کے سامنے جو واقعات ہوئے ان میں سے ابھی یہ جو کیلیفورنیا میں یہ آگ لگی ہے, یہ اتنی جگہ اتنی طرح سے لوگوں نے دیکھ لی, سن لی, ہر ایک کو پتہ چل گئی کہ اب کوئی یہ کہے, یا بلکہ اس سے زیادہ اور بڑی بات لے لیتے ہیں, کووڈ. کسی شخص کو یہ شک ہو سکتا ہے کہ یہ پینڈیمک کوئی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی, یعنی یہ شک ہو سکتا ہے کہ وہ وائرس لیب میں بنایا ہوا تھا یا کیسا تھا, اصلی تھا کہ جعلی تھا. وہ جو لوگ بہت ساری کانسپریسی تھیوریز بناتے رہتے ہیں بیکار میں, اپنے ہر ایک کا اپنا اپنا ذوق ہے, وہ اپنی جگہ اس کو چھوڑ دیا, وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. ہم تو خالی یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا, لیکن یہ بات کہ ایک پینڈیمک 2019 کے اینڈ میں اور پھر اس کے بعد 2020 سے لے کے 21 اور 22 تک جا کے وہ چلتی رہی, 1.5-2 سال 2.5 سال ٹھیک ٹھاک اس کے مسائل رہے. اس ایپیسوڈ کو یہ ہوا تھا, کوئی رد کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا, طے شدہ بات ہے نا. تو یہ بالکل قطعی ہے. ایسی کوئی رپورٹ جو اتنی قطعی ہو, کیونکہ اس کو کہتے ہیں متواتر, یعنی اتنے لوگوں نے اس کو بیان کر دیا ہو کہ جھوٹ پر ان سب کا مجتمع ہو جانا, آپس میں گٹھ جوڑ کر لینا, یہ پاسبل ہی نہیں. تو اس کا ثبوت قطعی ہے. لیکن اب مثلاً یہ کہ اسی طرح کے ہم کوئی مثال لے لیتے ہیں, اس میں ہم یہ دیکھیں کہ اس کی دلالت بھی وہی ہے کہ نہیں. مثلاً یہ کہ قرآن کی آیت, ہر آیت قرآن کی قطعی ثبوت ہے. اتنے لوگوں نے نیریٹ کی ہے کہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ یہ غلطی ہو جائے. لیکن معانی قرآن کی اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ ہمیشہ ہر آیت کا ایک ہی مطلب سمجھا جائے گا؟ نہیں, ایک سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. بہت ساری آیتوں کا ایک ہی مطلب سمجھا جائے گا, بہت کے ایک سے زیادہ سمجھا جا سکتا ہے, اسی لیے اختلاف پیدا ہو جائے گا. ایک آدمی ایک اینگل سے دیکھا, یہ ایسے ہی کہ یہ گلاس پانی ہے, اس کو آپ نے آدھا بھر دیا ہے, تو ایک آدمی اس کو کہے آدھا بھرا ہوا ہے, دوسرا کہے آدھا خالی ہے, تیسرا کہے گا دونوں ملا کے کہے گا آدھا خالی آدھا بھرا ہوا. تیسرا کہے گا گلاس پانی ہے, میں سے زیادہ اس کو بتانا نہیں چاہتا, کچھ پانی ہے اس میں, کچھ ہوا ہے اس میں آدھا ہوا ہے خالی کی جگہ. تو یہ پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں نا. یہ ساری پاسبلٹیز ہونے کی وجہ سے ہم کہیں گے کہ قطعی دلالت نہیں. جو آپ نے کہا نا کہ ایک گلاس پانی تھا, تو کتنا پانی تھا اس میں, آدھا کم کتنا, تو وہ پاسبلٹیز رہیں گی. تو جہاں ایک سے زیادہ پاسبلٹیز ہو جائیں کسی چیز میں, تو وہ قطعی نہیں ہوتا اپنے دلالت پر. اس سے وہی معنی مراد نہیں ہو سکتے, دوسرے بھی ہوں گے. جیسے مثلاً قادیانی اسی سے بات نکال کے کہتے ہیں نا کہ بھئی خاتم جو قرآن میں آیا خاتم النبی, خاتم انگوٹھی کو کہتے ہیں, بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے, اس سے ٹھپا ٹھپ ٹھپے لگ رہے ہیں اور اگلے نبی بنتے جائے گا, تو آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ بات نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کسی ایک لفظ کے, اس کی بہت آسان مثال اور بہت زیادہ دی جاتی ہے. خود ظن, جو لفظ ظن ہے, ظن بہت سے کیونکہ عربی میں بہت سے لفظ ایسے کہ جن کے معنی دونوں ہوتے ہیں. ایک وہ معنی جو اس سے سامنے نظر آ رہے, ایک اس کی ضد والے معنی وہ بھی ہوتے ہیں اس میں.
عموماً زبانوں میں ایسے لفظ کم ہوتے ہیں، لیکن عربی زبان میں ایسے بہت سے الفاظ ہیں. مثلاً عربی زبان کا یہ لفظ جو ہے ون، غو سے غو نون، گمان کے معنی میں بھی ہوتا ہے استعمال، اور یقین کے بارے میں بھی ہوتا ہے. قرآن ہی میں اس کی مثالیں دونوں جگہ موجود ہیں. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہاں پر یقین کے معنی جنہیں یقین تھا کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے، ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمانے کہ یہ نیک لوگ جو تو وہاں ظن کے معنی یقین. اور یہاں پر آپس میں گمان نہ کرو، اس میں کہا کہ بھائی نہیں، یہ ظن کے معنی گمان کے ہیں، بدگمانی کے، ہاف اس کو سمجھنا، یقین کے نہیں ہے. دیکھیں ایک ہی لفظ ہے، دو معنی. اسی طرح عربی میں یہ لفظ جو ہے بہت قطعی استعمال ہوتا ہے، قرعن. قرعن جو لفظ ہے، قرعن، قرأ یقرأ سے قرعن ایک لفظ، یہ جمع سی قروء آتی ہے جب، تو اس کے معنی ہوتے ہیں پیریڈ، وقفہ. اب یہ وقفہ وہ والا وقفہ ہے جس میں حیض ہو رہا ہے، یا وہ والا وقفہ ہے جس میں طہارت ہے عورت کو، بالغ عورت کو؟ دونوں کے لیے یہی لفظ استعمال ہو سکتا ہے، اس کو بھی کہتے ہیں، اس کو بھی کہتے ہیں. تو قرآن میں تو یہ آیا ہے کہ 3 قروء انتظار کرو. اب اس میں ایک لفظ ہے 3 اور ایک لفظ ہے قروء. قروء یہ مدت ہے جس میں آپ کو عدت کرنی. تو یہ عورت کو اللہ نے کہا کہ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، کہ طلاق یافتہ عورت اپنے آپ کو 3 قروء تک روکے رکھے. تو 3 تو قطعی ہے، اس لیے کہ 3 کے معنی تو 3 سب جانتے ہیں نا، 3 کے دوسرے معنی نہیں ہو سکتے، قطعی لفظ ہے، اس کی دلالت قطعی ہے. قطعی ثبوت بھی ہے. قطعی ثبوت کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں ہے. تو یہ غلطی نہیں ہو سکتی کہ کسی اور نے کہا شاید قرآن میں نہ ہے، قرآن میں ہے تو قطعی ہو گیا. اور دلالت بھی اس کی قطعی ہے. کیوں؟ اس سے 3 کے مطلب 3 ہی ہیں، کبھی 4 نہیں مانے جائیں گے، 2.75 نہیں سمجھے جائیں گے. لیکن جو آگے لفظ آیا قروء، یہ قطعی ثبوت تو ہے. کیوں قطعی ثبوت ہے؟ اس لیے کہ یہ قرآن میں آ گیا. لیکن اس کی دلالت، یعنی اس سے جو معنی اخذ ہو رہے ہیں وہ قطعی نہیں ہے، کیونکہ اس کے معنی حیض بھی ہو سکتے ہیں اور طہارت بھی ہو سکتے ہیں. طہر جسے کہتے ہیں، حیض اور طہر دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی لیے ائمہ میں یہ اختلاف ہوا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ اس سے مراد حیض ہے، اور امام شافعی کے یہاں یہ طہر ہے. اور دونوں اپنے اپنے دلائل رکھتے ہیں، باتیں اس پہ تفصیلات آتی ہیں، وہ فی الحال موضوع نہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن آپ اس پہ خالی تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس سے اب قرآن تو وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جو قطعی ثبوت ہوتی ہیں. نمبر 1 قرآن مجید کی ہر آیت، قرآن مجید قطعی ثبوت. نمبر 2 حدیث متواترہ. حدیث کی 2 قسمیں. بعض حدیثیں وہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو 1 یا 2 راویوں نے روایت کر دی، 3 نے کر دی، 4 نے کر دی، اور اس میں ظاہر بات ہے انسان سے بھول چوک ہو سکتی ہے، کسی راوی کو وہم ہو سکتا ہے کہ وہ بعد والا کوئی راوی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس نے گھڑ ہی لی ہو. ایسے بھی لوگ تھے، صحابہ میں نہیں تھے، تابعین وغیرہ میں نہیں تھے، بعد کے لوگوں میں خرابیاں پیدا ہونے لگی جب، تو آ گئے، دشمن بھی آئے، پلان کر کے بھی آئے، بعض اچھی نیت سے بھی آئے گھڑنے کے لیے. خود بعد میں کہا جب پکڑے گئے کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ لوگ جو ہے ادھر ادھر چیزوں میں لگ گئے، ہم نے کہا کم از کم حدیث کے چکر میں ان کو یہ اس نیکی کی طرف لگا دو. تو گھڑ کے لوگوں نے اس لیے بھی کی. بعض نے اپنے مسلک کے دفاع کے لیے حدیثیں گھڑ گھڑ کے بیان کی، تو وہ بھی کیا. لیکن انہوں نے سمجھا کہ ہم جس کو حق سمجھتے ہیں اگر اس میں لے کر آئیں گے تو لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا، ہم ان کی آخرت بنانے کے لیے گھڑ لیتے ہیں. تو اچھی نیت سے بھی گھڑی گئی، لیکن وہ اس طرح کی جتنی بھی ہے وہ اگر 100 50 1000 کئی لوگوں نے اس کو روایت کیا ہو تو یہ سب کے سب لوگ کیسے غلطی کر لیں گے. حدیث اتنی متواتر ہو گئی، اتنی ماسلی ٹرانسمیٹڈ ہو گئی، اتنی ملٹیپل ٹائم. متواتر کا مطلب تواتر سے، ہر جنریشن میں کئی کئی لوگ اس کو روایت کر رہے ہیں، تو اس کا جھوٹ ہونا بالکل امپاسبل. تو اس کو بھی کہتے ہیں، یہ بھی قطعی ثبوت ہے. دوسری قطعی ثبوت کیا ہوئی؟ حدیث متواترہ. ایک ہے حدیث مشہورہ، وہ بھی اس میں شامل کرتے ہیں. اس کی حدیث مشہورہ میں خالی فرق یہ ہے کہ وہ ایک ابتدا میں خالی حدیث احاد ہوتی ہے، بعد میں وہ متواترہ بن جاتی ہے. اس کو فی الحال چھوڑ دیں، ذرا سا ٹیکنیکل ایک ہے، وہ بھی ہر ایک کیا نہیں. فی الحال آپ تو اتنا یاد رکھیں کہ
سب سے زیادہ اہم قطعی ثبوت کیا چیز ہے؟ قرآن. نمبر 2 حدیث متواترہ. نمبر 3 اجماع امت. امت نے اجماع کر لیا، ایک وقت میں جتنے فقہاء علماء بڑے بڑے تھے سب موجود، سب نے اس پہ ایگری کر لیا کہ یہ ہی ہے، ایسے ہی ہے. بس اب وہ چیز حجت ہو جائے گی، طے ہو گیا کہ یہ غلط نہیں ہوتا. اس لیے کہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا، حدیث میں بھی فرمایا اور کئی جگہ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہاتھ ہے جماعت پر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس امت کو لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت گمراہی پر مجتمع نہیں ہوگی. تو اس سب باتوں سے اور بہت ساری باتوں سے سمجھ میں آیا کہ امت کبھی بھی یہ ہو نہیں سکتا کہ سب غلطی کریں، کیونکہ اگر ایسا ہوگا تو اللہ کی پھر جو وعدہ ہے قرآن کی حفاظت کا، دین کی حفاظت کا، وہ کیسے ہوا؟ اللہ کہہ رہے کہ ہم نے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے اس کو، دین کو، قرآن کو، پورے اسلام کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام تعلیم آپ کے ذریعے جو بھیجی ہیں، اس کو نصیحت کے لیے اتارا ہے. قرآن کو ہم نے نصیحت بنا کے اتارا ہے، یاد دہانی کے لیے اتارا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو جب اللہ حفاظت کرنے پر فیصلہ کر لیں، کہہ دیں کہ ہم ایسا کریں گے، اور شدت کے ساتھ یہ بات واضح طور پر قرآن میں موجود ہو، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ اللہ نے یہ کام نہ کیا؟ کیونکہ اگر مثلا اس کی حفاظت کرنے کے لیے لوگ سارے جمع ہو جائیں، سب ایک ساتھ فیصلہ کریں اور غلط چیز پہ فیصلہ کر لیں کہ یہ ایسی تھی، سب کو غلطی لگ جائے، غلطی ہو جائے ان سب سے، تو اس کا مطلب اللہ نے پھر حفاظت نہیں کی نا، پروٹیکشن کیسے آئی؟ تو یہ سب مل کے جب کوئی کام کرتے ہیں تو ایک ہی اگر اس پہ سب کی رائے ہو، اتفاق ہو جائے، تو پھر وہ اجماع کہلاتا ہے. امت نے اس پر اجماع کر لیا، سب جمع ہو گئے. تو اگر کوئی چیز اجماع امت سے ثابت ہو جائے تو بہت مضبوط دلیل بن جاتی ہے وہ، جیسے کہ حدیث متواترہ بن جاتی ہے اور جیسے قرآن مجید. لیکن اب ان تینوں چیزوں میں بہت ساری چیزوں کے معنی میں فرق ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ قرآن کی ایک آیت کا آپ نے جو مطلب سمجھا اور دوسرے نے دوسرا سمجھا. اس کی سادی سی مثال آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، فصلی لربک وانحر. سب کو معلوم ہے یہ آیت ہے نا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر. تو آپ چاہیے کہ نماز پڑھیں، ہم نے بے شک آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، کوثر عطا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ کیا کیجئے؟ تو آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے، ونحر، اور نحر کیجئے، قربانی کیجئے. اب یہ سوال پیدا ہوگا کہ یہ نحر کرنے کا جو حکم آیا ہے اور نماز پڑھنے کا جو حکم آیا ہے، یہ کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے، کیا ہے؟ آیا قرآن میں ہے تو یہ حکم تو قطعی ثبوت ہے نا، یہ معلوم ہے نا کہ اللہ ہی نے کہا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں کر سکتا. لیکن معنی اس کے دیکھیں، کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ اس کی دلالت واضح نہیں ہے، بالکل ہے ہی نہیں واضح. تو ایک آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ خالی کہا جا رہا ہے تو ان پر یہ واجب ہے، امر کا صیغہ ہے، حکم دیا گیا ہے کہ آپ ونحر، نحر کریں، یہ حکم ہے. حکم جو ہے وجوب کے لیے آتا ہے، تو اب یہ واجب ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خالی کہا گیا ہے اس لیے واجب ہو گیا. دوسرے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں ہاں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گیا ہے اصلا، لیکن اس میں ہم بھی شامل ہیں، ہمارے لیے بھی ہے، امت کے لیے بھی ہے، کیونکہ ہر وہ حکم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جاتا ہے وہ امت کے لیے بھی ہوتا ہے، الا یہ کہ اس میں ایکسیپشن کوئی لگا دی گئی ہو یا کسی اور قرینے سے یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے. مثلا وہاں کہہ دیا خالصۃ لک من دون المؤمنین، آپ چار سے بڑھ کر بھی جتنوں سے چاہیں نکاح کر سکتے ہیں، آپ کے لیے یہ ہے، خالصۃ لک، خالی آپ ہی کے لیے ہے، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں اس کی اجازت. وہاں واضح کر کے منع کر دیا. تو اب کوئی یہ نہیں کہے گا بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ یہ سنت ہے اور آپ نے 4 سے زیادہ نکاح فرمائے تھے، ایک وقت میں آپ کی 9 بیویاں تھیں موجود، تو ہم بھی کر سکتے ہوں گے؟ نہیں کر سکتے، کیونکہ خود قرآن نے منع کر دیا. تو اب دیکھیے وہ لفظ قرآن کا ہے حالانکہ، تو قطعی ثبوت ہے لیکن قطعی دلالت نہیں ہے، کیونکہ ونحر کہا، حکم دیا، لیکن کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. تو اس سے ایک ائمہ کا گروہ، امام شافعی، امام احمد رحمہ اللہ، یہ کہیں گے کہ نہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ بھئی یہ قربانی کرنا بقرعید والے دن یہ فرض نہیں ہے، سنت ہے. امام ابو حنیفہ وہ کہیں گے، کیا کہیں گے وہ آپ کے خیال میں؟ فرض کہیں گے؟ نہیں، فرض وہ بھی نہیں کہیں گے، واجب کہیں گے. کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرق کرتے ہیں فرض اور واجب میں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو چیز
بہت قطعیت کے ساتھ قرآن میں آئے اور اس کے ایک ہی جو قرآن میں آ جائے یا اجماع امت سے ثابت ہو جائے یا حدیث متواترہ سے ثابت ہو جائے تو وہ طے ہو جائے گی، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ فرض بن جائے گی۔ لیکن اس سے ذرا ہلکے درجے میں ہو اور گنجائش ہو، لیکن پھر اور دوسرے ایویڈنسز ہوں، تو قربانی کے بارے میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ اس میں بالکل احتمال ہے تو ہم اس بنیاد پر نہیں کہتے کہ یہ واجب ہے۔ قرآن کی آیت میں تو گنجائش ہے کہ یہ سنت ہو امت کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے خالی واجب ہو، لیکن دوسری اور روایت سے پتہ چلتا ہے، اس کو بھی سامنے رکھا جائے، جس میں آپ نے فرمایا کہ من کان لہ سعۃ، کہ جس کے لیے یہ وسعت ہو کہ ان یضاحی، کہ وہ قربانی کرے اس دن بقرعید والے دن، ولم یضاحی، اور پھر بھی وہ نہ کرے، تو اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ فلا یقربن مصلانا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تو اس کو چاہیے کہ وہ ہماری بالکل ہماری نماز گاہ میں بھی نہ آئے، مصلی عید نماز کی نماز ہی پڑھنے نہ آئے۔ اور اسی طرح ایک صحابی نے آ کے تلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو فجر سے پہلے، یعنی فجر نہیں، صبح صادق سے پہلے پہلے ہی جلدی میں جمع کر دیا تھا، آپ نے فرمایا دوبارہ کرو، دوبارہ کروایا، کیونکہ تمہیں غلط وقت میں کر لیا تو صبح صادق کے بعد کرنا تھا، لیٹ نائٹ کر لیا۔ تو اس طرح کی روایتیں موجود ہیں، اس سے سمجھ میں یہ آیا کہ یہ خالی سنت نہیں ہے، سنت پہ وعید نہیں آتی، سنت پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹتے نہیں کہ ہماری نماز میں نماز بھی مت پڑھو گے، تمہارے قربانی کرنے کے ہونے کے باوجود نہیں کر رہے، ہے نا؟ تو اس سے ثابت ہوا کہ یہ ذرا مضبوط چیز، اس سے بڑھ کر ہے، فرض تو نہیں ہے لیکن فرض سے نیچے ہے، واجب ہے۔ فرض اور واجب میں احناف فرق کرتے ہیں، فرض میں وہ ہے کہ اگر اس کا انکار کریں گے تو کافر ہو جائیں گے، واجب کا انکار کریں گے تو اس سے کافر ہونے کا فتویٰ نہیں لگاتے، گمراہ کا لگاتے ہیں، اس لیے کہ اس میں بہرحال تعویل کی گنجائش ہے، مور دین ون انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو قطعی ثبوت کیا ہوا؟ اب ایسی دلیل سے ثابت ہو، اس لیے بتا دیا کہ تعویل وہاں کر سکتے ہیں جہاں کوئی شبہ ہو، قواعد عربیت میں ہو یا قواعد شریعت میں ہو، اس کی تو گنجائش ہے، جیسے جب واجب والی بات میں ایک کہتا ہے کہ بھئی اس کو ونحر، امر کا صیغہ ہے، حالانکہ امر تو وجوب کے لیے آتا ہے تو واجب ہونا چاہیے، لیکن نہیں، امام شافعی اگر یہ فرما رہے رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ سنت ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مثلاً کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واجب ہے، اوروں کے لیے نہیں ہے، یہ الگ دو چیزیں، تو دیکھیے گنجائش پیدا ہو گئی۔ تو جہاں ایک سے زیادہ انٹرپریٹیشن کی گنجائش ہو تو وہ قطعی نہیں رہتا بلکہ ظنی ہو جاتا ہے، ظنی پاسبلٹی، اسپیکولیٹو۔ اور ثبوت ایک چیز ہے، پھر اس کے معنی بھی دیکھنے پڑتے ہیں، اس کی دلالت بھی دیکھنی پڑتی ہے کہ اس کا مفہوم بھی وہی ہو، ایک سے زیادہ۔ اب قرآن قطعی ثبوت ہے لیکن اس میں بھی دیکھیے ایک آیت آپ کے سامنے ہے، اس کے معنی الگ ہو گئے دو۔ ہر میں اسی طریقے سے یہ جو قروء کا لفظ آیا ہے، حیض کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور طہارت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، دو ائمہ نے، بعض ائمہ نے اس کے معنی حیض لے لیے، بعض نے اس کا طہر لے لیا، پاکی لے لیا، اور دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے اندر بھی ایسے بہت سے ٹیکسٹ ہیں کہ جس کے معنی ایک سے زائد ہو سکتے ہیں، تبھی تو اختلاف ہوگا ائمہ کے درمیان، جہاں اس کی گنجائش ہوگی، ہر ایک اپنے حساب سے دیکھے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اس بارے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے، لیکن اتنی بات ضرور اس پوری آدھے گھنٹے کی گفتگو سے سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ہر وہ چیز جو قطعی ثبوت ہو اور قطعی دلالت ہو، اس میں اگر کوئی تعویل کرے گا تو وہ پھر دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس میں گنجائش نہیں ہے۔ اسی لیے کہ تعویل کرنا معتبر نہیں ہے، تعویل صرف وہی معتبر ہوگی جہاں شبہ ہو، ایک سے زائد ہونے کی پاسبلٹیز ہو، یا تو قواعد عربیت میں اور قواعد شریعت میں اس کی گنجائش بھی ہو، ایسی پاسبلٹیز بھی ہو، یہ نہیں کہ اٹھا کے کہیں سے بھی جائے اب جس چیز میں تعویل کرتے رہے، تو یہ بالکل اس کی بالکل گنجائش نہیں۔ جیسے آج کل لوگ اپنی طرف سے ایک تعویل یہ بنائی بات لوگوں نے کہ قرآن میں حکم جو آیا ہے ہمارے قوم لوط کے اوپر، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ناراضی کا حصہ اور ان پر بڑا عذاب ان کو مبتلا کیا، اس قوم کو، تو ہم جنس پرستی کی وجہ سے، تو یہ کہتے ہیں کہ تو آج کل یہ ایک، اس سے میں نے خود سنا ٹی وی انٹرویو میں وہ بندہ کہہ رہا تھا، اور کہ مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہوئے، پاکستان کا بندہ، پرانی بات ہو گئی تھوڑی، کہہ رہا ہے کہ کہا کہ بھئی تو حرام ہے، تو کہیں گے نہیں، قرآن میں جو یہ ہے اور احادیث میں بھی، وہ تو اگر آپ لسٹ کی بیس پر مرد مرد کے پاس جائے، عورت عورت کے پاس جائے تو وہ حرام ہے، وہ لوگ یہ کرتے تھے، ہم تو ایک اسٹیبل ریلیشن شپ میں ساتھ رہتے ہیں، نکاح کر کے رہتے ہیں، تو وہ کرتے ہیں آؤٹ آف لسٹ، ہم کہتے ہیں آؤٹ آف لو، تو ہمارا تعلق دوسرا ہے۔ قرآن میں اس
کے خلاف نہیں کہا ہے، ہمیں قرآن میں یہ بات یوں سمجھ میں آ رہی ہے. تو اب دیکھیے بظاہر وہ اپنی طرف سے کھینچ تان کر کے گنجائش نکال رہے ہیں، لیکن یہ کرنا اجماع کے خلاف ہے، قرآن کی آیتوں کی تفسیر جتنی بھی امت میں آئی اس کے خلاف ہے، احادیث متواترہ کے خلاف ہے. تو یہ تعویل کی اس کی گنجائش نہیں ہوگی کہ بظاہر لگ رہا ہے کہ شاید ایسی پاسبل نہیں، ایسی کوئی پاسبلٹیز خالی وہی ہو سکیں گی معتبر کہ جو قواعد عربیت، قواعد شریعت میں اس کی گنجائش بھی ہو. یہ تھوڑی کہ جس کا جو دل چاہے ترجمہ کر کے کہانی نکالتا ہے کیونکہ نہیں یہ لفظ ہم نے اپنی زبان میں اس کے معنی ہی ہوتے ہیں، ایسے نہیں ہوگا، اس کا ایک دائرہ ہے پورا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے بہت اہم نقطہ. اگر آج کی گفتگو سے اتنی بات سمجھ میں آ جائے گی تو آگے دین کے عقائد سمجھنا، اسی طرح سے فرض اور واجب میں فرق سمجھنا یہ اہم ہوگا، اس کا فائدہ ہوگا. اللہ میں سمجھ اور شعور عطا فرمائے. معذرت وہ گفتگو لمبی ہو گئی، اسی میں سب کچھ بات ہو گئی، لیکن یہ بہت سالوں پہلے اس پر کچھ دروس کیے تھے، وہ بلکہ آپ کو مل بھی جائیں گے اگر اس کو پورا صحیح سے سمجھ لیں اچھے طریقے سے. تو یہ ہے ضروری دین کے لیے سمجھنا. تو آج اس کا خلاصہ ہو گیا الحمدللہ، تو مناسب ہے. اللہ سب پر کرم اور فضل فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.